قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حکمرانوں سیاستدانوں کو خبردار کیا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا لاہ عمل دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ خانوادہ رسالت کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے۔ مشاہیر اسلام کے گستاخوں کو کھلی چھٹی دینا دو قومی نظریے کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ خاتم النبیین لازمی قرار دینے کی متفقہ قرارداد میں وآلہ کا لفظ شامل کیا جائے۔ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور کریمہ اہل بیت معصومہ قوم علیہ السلام کے جشن ہائے میلاد کی تقاریب سے قائد ملت جعفریہ کے خطابات کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کائنات کا سچا ترین گھرانہ ہے اور خاندان رسالت کا ہر گستاخ بدترین کاذب اور دجال زمانہ ہے۔ انہوں نے حکمرانوں سیاستدانوں پر زور دیا کہ وہ نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام زمانہ علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور پاکیزہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی توہین کا ارتکاب کرنے والے زبان درازوں سے اظہار بیزاری کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں ہرگز تاخیر نہ کریں اور ہمیں کوئی بڑا لائحہ عمل دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں مشاہیر اسلام کے گستاخوں کو کھلی چھٹی دینا دو قومی نظریے کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم نگہبان رسالت اور یوم عظمت نسواں کی مرکزی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ درسی کتب اور تعلیمی اداروں میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا، پڑھنا اور بولنا لازمی قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد خوشائند ہے، جس میں صلی اللہ علیہ کے ساتھ وآلہ کا لفظ بھی شامل کیا جائے۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا۔ ایک استعماری گھناؤنی سازش کے تحت ہمارا مشترکہ دشمن پاکستان میں عصبیت کو فروغ دے کر مسلمہ مکاتب کو آپس میں دست و گریباں کر کے دو قومی نظریے کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے تاکہ اسلام تلوار سے پھیلنے کے منفی پروپیگنڈے کو تقویت مل سکے۔ لہٰذا عوام پوری طرح چوکنا رہیں اور ملک میں بدامنی کا سبب بننے والے کسی قسم کے احتجاج اور اشتعال انگیزی کی کال پر کان مت دھریں۔ اسلامی مقدسات کی بے حرمتی اور گستاخانے خانوادہ اہل بیت کے خلاف اور جنت البقیع و جنت المعلی کی تعمیر نو کے لیے سینٹ، قومی اسمبلی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیاں بھی قرارداد منظور کریں۔ سب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اپنے نظریے کا مثبت انداز میں پرچار کرنا رواداری، لیکن کسی دوسرے پر اپنا نظریہ و عقیدہ تھوپنا عصبیت ہے جس کی دین میں اجازت نہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ نبی کریم، اہل بیت اطہار اور پاکیزہ صحابہ کبار کے اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس امر پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا کہ ایک عالمی اموی سازش کے تحت نہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور پاکیزہ صحابہ کبار کی شان گھٹانے کے لیے ان کے خلاف توہین آمیز حرکات کا ارتکاب کر کے من گھڑت احادیث گھڑی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون نہیں جانتا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر مارکہ اسلام کے ہیرو ہیں، جن کے سوا کسی سورما نے کفار کے مقابلے میں اپنے باپ کا نام نہیں لیا، جبکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیشہ فخر کے ساتھ اعلان کیا کہ میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اعلان رسالت سے قبل اور زمانہ رسالت میں نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی جب ابو طالب علیہ السلام سے وباؤں کی دوری کی دعا کروانے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ ہر قسم کی وبا صرف وسیلہ محمد مصطفیٰ ہی سے ختم ہو سکتی ہے۔